بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جو مرضی کہیں، جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی پابندیاں لگا دیں، جتنا مرضی خوف پھیلا دیں، جبر کر لیں، ظلم کر لیں، بات یہ ہے کہ ہر طرف چرچا، ہر طرف بات صرف عمران خان کی ہو رہی ہے۔ اندازہ لگائیے دی اکانومسٹ میں جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اس کی گونج، اس کے حوالے سے تبصرے ہر طرف ہیں، ہر طرف، کہ جیل سے ایک سابق وزیر اعظم نے کس طرح سے لکھا، کیا کچھ کہہ دیا اس میں، اور وہ جو باتیں تھی کہ جی وہ عمران خان ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، انہوں نے تو سب کو ہی اڑا کر رکھ دیا۔ اب اس میں جو سب سے زیادہ اہم ترین بات وہ یہ نظر آ رہی ہے، جس پر نصرت جاوید صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بھی تبصرہ کیا اپنے پروگرام میں پبلک نیوز پر، کہ انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی امریکہ نے اس لیے مل کر یہاں پر جو بھی اداروں کے ساتھ سارا کچھ کیا ہے، جنرل باجوہ اور وہ سارے معاملات، کہ میں نے بیسز دینے سے انکار کیا۔ یہاں پر امریکہ چاہتا تھا پاکستان بیسز ہوں جو ماضی میں تھیں لیکن میں نے اس سے انکار کیا، اور اس لیے پھر جناب یہ سارا کچھ ہوا۔ اب اس کے عالمی سطح پر بہت زیادہ اثرات ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تحریک انصاف کے خلاف ہو رہا ہے۔ اب خیبر پختونخوا میں یہ قانون بنایا گیا کہ جناب حالانکہ نگران حکومت ہے اور وہ قانون سازی کر رہی ہے، اور اتنی خوفناک خطرناک بنیادی انسانی حقوق کے خلاف، آئین کے خلاف، کہ جناب کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے پولیس اور کمشنر وہ بغیر وارنٹ کے اٹھا سکتے ہیں، لے جا سکتے ہیں، اور جناب 5 سال تک ان کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، کوئی ضمانت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اب کیسے کیسے قانون بنائے جا رہے ہیں؟ خوف کس کا ہے؟ تحریک انصاف کا خوف ہے، عمران خان کا خوف ہے، ووٹر کا خوف ہے، عوام کا۔ اب نگران سیٹ اپ جو ہے اس سے کیا کیا کام لیے جا رہے ہیں، کیا کچھ کروایا جا رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سب کے باوجود کیا ماحول ہے۔ آج ایک ویڈیو نے سب کو حیران کر دیا، سب کو پریشان کر دیا۔ ویڈیو جناب سینئر صحافی نے شیئر کی، اور اب یہ ویڈیو آپ کو ہر طرف مل جائے گی، بہت سے لوگوں نے بنائی۔ ہوا یہ کہ آج پہلی دفعہ اتنے عرصے کے بعد جب سے یہ سارا کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اسلام آباد سیکریٹریٹ، تحریک انصاف کے اسلام آباد سیکریٹریٹ میں پریس کانفرنس ہوئی۔ بیرسٹر گوہر علی نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں اتنا رش تھا، اتنے کیمرے کے جناب جس کا جی حیران کن مناظر ہیں، یہ رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں زاہد فاروق ملک صاحب یہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر طرف یہ عمران خان اور تحریک انصاف ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں آپ کس طرح سے، یہ دیکھیں یہ تحریک انصاف کی پہلی پریس کانفرنس، رش دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے کیمرے۔ اب یہ زیادہ تر جگہوں پر تو یہ چلائی ہی نہیں گئی نا، اور الیکٹرانک میڈیا تو اب عمران خان تو چھوڑ دیجئے، اگرچہ اب ہائی کورٹ کا بھی آرڈر آ گیا کہ عمران خان کے نام پر جناب پابندی نہیں ہے، اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، کون سا آئین قانون عدالتیں جو مرضی کہتی رہیں۔ اچھا، اب اتنے لوگ تھے کہ سب حیران ہو گئے، جناب رونقیں بحال ہو گئیں۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ جو الیکٹرانک میڈیا اس کو تو فارغ کر رہے ہیں، اس پر تو آپ نہیں چلائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ یہاں جتنے رپورٹرز، یہ کیمرہ مین آپ کو نظر آ رہے ہیں، اکثر نے اپنا چینل بنایا ہوگا، اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کا مالک اجازت نہیں دیتا کہ جی آپ یوٹیوب یا اپنا ان چیزوں کو شیئر کریں، تو اپنے پرائیویٹ پر، فیس بک پر، دیگر جگہوں پر شیئر کرتے ہیں کہ سب کو فالوور اور سب کو چاہیے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں تحریک انصاف کو۔ تو وہ تو اب الیکٹرانک میڈیا ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے، نہ دکھائے، اتنی پھیلی یہ بات۔ اور اس میں کیا ہوا، بیرسٹر گوہر نے جناب ویڈیوز چلا دیں، کس طرح پیپر چھینے گئے، کس طرح گرفتاریاں ہوئیں، سارا کچھ کیا ہوا۔ اب بہاڑی سے ایک خاتون وکیل کو جس طرح مرد پولیس اہلکاروں نے دھکے دے کر زمین پر گرایا، وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں اس کی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے۔ تو یہ سب مناظر ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی، اور وہ تو جناب کوئی بھی ہو اس میں تحریک انصاف کو ضرور، یا عمران خان کا ذکر ضرور ہو جاتا ہے، جی انہوں نے کون سی معافی مانگی، انہوں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو اس پر وہ ضرور آ جاتے ہیں۔ مگر لوگوں میں کیا جا رہا ہے، میں نے دیکھا ایک جناب بڑے اینکر جو اس وقت ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ جی کس طرح سے تحریک انصاف کے خلاف دکھانا ہے، جی ٹوٹ گئے وہ، جی شریف افضل مروت اور بیرسٹر گوہر کے درمیان لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ شریف افضل مروت نے خود ٹویٹ کیا اور اس میں کہا کہ جناب ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ اس وقت بیرسٹر گوہر ہی ہیں، وہی فائنل اتھارٹی ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، جو بات مجھے کہی گئی میں نے وہ کر دی۔ انداز مختلف ہو سکتا ہے، یعنی مختلف وقت میں وہ مختلف بات کر رہے تھے، میں مختلف تھا، لیکن ہماری کوئی لڑائی نہیں، وہ ساری بات ظاہر ہے پارٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ دو مختلف باتیں کی جا رہی ہوں۔ وہ جو سمجھتے تھے شریف افضل مروت، انہوں نے وہ کہہ دیا کہ جی ہمیں اعتماد نہیں ہے جسٹس قاضی فائزہ پر۔ پھر جس طرح ہمارے سینئر وکیل کی جن کو 50-55 سال ہو گئے ہیں، لطیف کوسہ صاحب، ان کی تذییع کی گئی کہ جی سردار یہ وہ فلاں، اس طرح کی باتیں، یعنی انہوں نے کیس پر نہیں آنا۔ پھر اب جناب یہ تک بات ہو رہی ہے کہ
شیخ افضل مرحت نے کہا کہ جی جو قاضی فیصل صاحب کے خلاف ریفرنس آیا تھا جس کا وہ بدلہ تحریک انصاف سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کا سارا معاملہ تھا، یہ پتہ ہے، ہم نے کہا چیزیں چھوڑ دیں ماضی کو، آگے بڑھیں، لیکن ہم نے ساتھ چلنے کی کوشش کی لیکن ہمارا کوئی اعتماد نہیں رہا، جس طرح قاضی فیصل ہر چیز میں ہر جگہ پر تصدیق کرتے ہیں، اس طرح کے معاملہ دیکھتے ہیں۔ اور اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اعتزاز صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جناب اتنی تیزی سے اور صبح سے لے کر رات تک کسی کیس کو کہ نواز شریف کو اس طرح سے اہل کیا جائے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اس پر اس طرح سے کیس نہیں سنا جا رہا، یہ کیوں کر رہے ہیں جناب قاضی فیصل صاحب۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے، اب جو دفتر ہے تحریک انصاف کا وہاں اتنا رش امیدواروں کا، اتنا رش آج نظر آیا، بہت لوگ تھے، شیخ رشید بھی وہاں پر پہنچ گئے، لوگوں نے سوال کیا جی آپ بھی ٹکٹ لینے آئے ہیں کیا تحریک انصاف کا؟ تو آپ دیکھیں اس سب کے باوجود کوئی نہ کوئی بات ایسی آتی ہے کہ جس سے نظر آتا ہے کہ جناب ہاں واقعی تحریک انصاف ہی آ گیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کتنا چرچا ہے، کتنی بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے دی اکانومسٹ میں آرٹیکل کی، جو کہا جا رہا ہے جی ان کو کہا اکانومسٹ نے، انہوں نے لکھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ یہ تو یہ جو ہے اس وقت جو ماحول بنا دیا گیا ہے وہ کسی بھی طرح جناب تحریک انصاف آگے نہ آ سکے اور کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے ہیں اور اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے، یہ بات انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں کے ادارے ہوں، الیکشن کمیشن ہو، جتنے بھی ہیں ساری انتظامیہ، ان کا واحد کام یہ ہے کہ تحریک انصاف کو دبانا ہے، لیکن اس سے تباہی آئے گی، یہاں کوئی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہونے جا رہے۔ پھر میری حکومت کو کس طرح سے گرایا گیا، کیا کیا گیا، تمام ادارے میرے خلاف کام کر رہے ہیں اور مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے اتنے عرصے سے جھوٹے کیسز میں، اور سب کچھ انہوں نے کہا۔ ایک چیز جو کہا گیا، ڈیوٹی لگا دی گئی کہ جی آرٹیکل 6 کا عمران خان نے الیکشن کمیشن کے ممبران کو کہہ دیا، وہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو الیکشن کی طرف توجہ نہیں دے رہے، جن کا صرف زیادہ توجہ اس طرف ہے کہ تحریک انصاف کو کس طرح دبانا ہے، آر اوز جو ہے نا انہوں نے کس طرح ریجیکٹ کرنے ہیں، سارے معاملات اس طرف وہ ہیں۔ اب وہ جاتے ہیں اور فرد جرم عائد کرتے ہیں عمران خان صاحب پر جا کر۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی رپورٹنگ والا تو معاملہ وہاں پر ہے نہیں، یہ سینئر صحافی یہ بات بتا رہے ہیں کہ کوئی وہاں آئی وٹنس نہیں تھا۔ ایک وکیل صاحبہ نے بات بتائی کہ جی عمران خان آئے، بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے اور انہوں نے گفتگو کی ثاقب بشیر صاحب سے، سینئر صحافی ان سے، اور کہا کہ عمران خان نے کہا کہ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، جو آئینی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی کہ آپ الیکشن کروائیں، آپ نے بار بار ڈیلے کروائے، جس طرح سے ہمارے سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، کوئی آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں کروا رہے، جان بوجھ کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، تو آپ تو آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی جو غداری یا آئین شکنی ہے، جو آپ کا بنیادی کام ہے، آپ اس کے خلاف جائیں گے، آپ آئین توڑیں گے کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے، آپ نے نہیں کرائے، جان بوجھ کر عمل نہیں کیا۔ اب اس پر جناب ہیڈ لائنز بنائی گئی، عمران خان نے دھمکی دے دی کہ میں تمہیں سزائے موت دوں گا، حکومت میں آ کے میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ عمران خان باز نہیں آئے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ بھائی یہ بات تو اعتزاز احسن صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو بھی کوئی ہو جو آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے وہ آرٹیکل 6 کی طرف جا رہا ہے، چاہے وہ نگران حکومت، وہ کہہ چکے ہیں ایک دن بھی اوپر جائے گی تو آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں الیکشنز کروائے۔ الیکشن کمشنر پر بھی وہ کہتے ہیں توہین عدالت لگانی تو لگاؤ، تو کیا اعتزاز صاحب بھی دھمکی دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہر طرف ڈسکس عمران خان ہو رہا ہے کہ جی پارٹی میں اختلاف، وہ یہ وہ فلاں، وہ بھی تحریک انصاف، پریس کانفرنس ان کی نہ دکھائیں آپ، پھر بھی اسی کا چرچا۔ اکانومسٹ پوری دنیا میں جو بات ہو رہی ہے، اور پھر سب سے حیران کن بات میں نے بتایا نا کہ اس پر بات کی انہوں نے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ نصیر جاوید صاحب نے کہا کہ یہ جو انہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ امریکہ جو ہے بیسز مانگ رہا تھا، اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ کیا کچھ کر جاتا ہے کہ جب اپنے اس کے مفادات ہوتے ہیں اس کے لیے، تو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پھر اس طرح سے لکھ دینا اکانومسٹ میں، یہ باتیں کر دینا، یہ غیر معمولی ہے، اور جیل سے لکھنا، ہر طرف اب اس کا چرچا ہوگا۔ اور بتاتے ہیں اکانومسٹ سب سے پاورفل میگزین ہے، دنیا کے پاورفل ترین میگزین، جن میں جو بڑے بڑے چاہے وہ انویسٹر ہوں، چاہے بڑے نام ہوں، وہ اس سے اپنی سوچ بناتے ہیں، اس کے مطابق جناب وہ فیصلے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ پھر یہ بات انہوں نے کہی ہے نصیر جاوید صاحب نے کہ اب لگتا ہے کہ اب شیخ افضل مربت ہو یا اس طرح کے لوگ جو جائیں گے عمران خان سے، ان کی ایسی تلاشی ہوگی کہ حیران کروں گا، ان کی ایک ایک چیز، کپڑے شپڑے سب علیحدہ کر کے دیکھا جائے گا کہ کوئی چیز مطلب اس طرح کا کوئی آرٹیکل یا کوئی کالم یا اس طرح کی کوئی بات تو نہیں باہر لے جا رہے، کیونکہ اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تو بات کہیں آرٹیکل 6 کی ہو رہی تھی۔ اچھا ایک اور چیز، خالد احمد یہ جناب سابق مشیر ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کے، انہوں نے قاضی فیصل کے خلاف پریس کانفرنس کر دی اور کہا، یہاں تک کہہ دیا جی یہ مینٹلی سک ہیں۔ قاضی فیصل صاحب کہیں کی بات ہوتی ہے، میرے خلاف انہوں نے بات کر دی، جو کیس میرا چل رہا ہے نیب کا اس کا دیکھ تو لیتے، یہ ذہنی مریض ہیں، یہاں تک بات ہوگی۔ اب سٹنگ چیف جسٹس کے خلاف جناب اس طرح سیاستدان جو ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے، کہیں جی وہ مینٹلی سک ہیں، یہ تو حال ہو گیا، اور پریس کانفرنس کی ویڈیو بھی موجود ہیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ
کہ جتنے بھی ہتھ کنڈے اور جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے اس سے بات بن نہیں رہی. اس پر حبیب اکرم صاحب نے بھی جناب یہ تجزیہ کیا کہ لگتا یہ ہے کہ ہر چیز چھیننا چاہتے ہیں. تحریک انصاف سے اتنا خوف ہے, اب تو شاید اتنی پابندیاں لگا کر اب لگتا ہے کہ بلے کا نام لینے پر بھی پابندی لگ جائے گی کہ جی نام بھی نہیں لینا. کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ سرویز پر پابندی لگے, لیکن لگ گئی ہے پابندی. اور میں نے آپ کو بتایا الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ جناب جو بھی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے خلاف, عمران خان کے خلاف کرنا ہے. سب اداروں کا یہی کام ہے. میں اب بتایا پولیس اور انتظامیہ کو اب آپ دیکھیں اور امپاور کیا جا رہا ہے. میرے خیال سے یا ان کی خلاف ورزی اور عدالت میں جا کے رک جائے گا شاید. چاہے جسٹس قاضی فیصل صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, وہاں بھی یہ بات نہیں ٹھہر سکے گی. کوئی بنیادی انسانی کوئی خلاف ہے کہ آپ کسی کو بھی بغیر وارنٹ کے, بغیر ضمانت کے اس کو 5 سال کے لیے آپ اٹھا لیں, کتنا لاپتہ کرنا ہے اور آپ ایک اختیار دے دیں, یہ بات بھی نہیں بنے گی. اور یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے باوجود جس طرح حبیب اکرم صاحب کے سرویز بڑے مشہور ہوئے تو اب وہ سرویز پر بھی پابندی ہے. یہ صرف اس لیے کہ جی یہ جو پاپولیرٹی ہے, یہ جو ایک ویو ہے, مقبولیت ہے, اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. لیکن جتنا آپ یہ گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنا جناب یہ اور زیادہ مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے. اب بھی آپ دیکھیے گا جو کچھ چاہے پروسیڈنگز ہو رہی ہوں, میاں نواز شریف صاحب کی سہولت کاری کے لیے ہو رہی ہوں, اور یہ تحریک انصاف کو, عمران خان کو دبانے کے لیے ہو رہی ہوں, اس کے اثرات آپ دیکھیں بالکل مختلف نظر آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو قانون سازی کا معاملہ ہے جتنا بھی ہے, اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پریس کانفرنس کس طرح بیرسٹر گوہر کی پھیلتی ہے, شیخ المروت جو کہتے ہیں اس کو ڈسکس کتنا کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے چینلز پر کیا ڈسکس ہو رہا ہوگا, لیکن عوامی سطح پر کیا بات ہو رہی ہوگی, کس طرح سے ہو رہی ہوگی, وہ بالکل آپ کو بالکل فرق نظر آئے گا. اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ تحریک انصاف عمران خان کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. تو آج اگر بات یہی رکتی ہے کہ بات تو انہیں کی ہو رہی ہے, توڑنے کی نہیں کوشش ہو رہی ہے. بھائی جس کے پاس عوامی حمایت ہوگی یا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جی خطرہ اس سے ہے, یا یہ کہیں کہ اصل جو عوامی طاقت جس کی طرف ہوگی آپ اسی کی طرف جائیں گے نا, اس کو کمزور کرنے کے لیے ہر ہتھ کنڈے. اسی لیے تو آزمائے جا رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ٹوٹ رہی, ورنہ کیا ضرورت تھی یہ سارے قانون بنانے کی, یہ سب کرنے کی. اگر کہا جا رہا ہے جی ان کی تو مقبولیت ہی نہیں ہے, صرف سوشل میڈیا پر ہے, تو پھر یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس کا رد عمل بھی دیکھ رہے ہیں. آج بھی میں نے آپ کو بتایا سب سے زیادہ ڈسکشن صرف تحریک انصاف, عمران خان کا وہ آرٹیکل 6 لگانے کا خطرہ, وہ جی اکانومسٹ, وہ ان کی پریس کانفرنس, اور یہی باتیں ہر طرف ہوتی رہیں. حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں کیس کوئی چل رہا ہو تو بات تحریک انصاف کی آ جاتی ہے, جی انہوں نے یہ کیا وہ کیا. جسٹس قاضی فیصل صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں بھولتے ان کا ذکر کرنا. تو ذکر کے بغیر جناب جس کی بات نہیں ہو سکتی, اس جماعت کے بغیر یا اس لیڈر کے بغیر الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. اب عالمی سطح پر بھی یہی چیز, عالمی تھنک ٹینکس بھی جو ہیں وہ بھی اب اکانومسٹ کے آرٹیکل کے ہی حوالے دیں گے, اسی پر بات ہوگی اور اسی پر ڈسکشن ہوگی. آپ دیکھ لیجیے گا. اللہ حافظ.